बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में कौमी शाहराह पर बस से अगवा किए गए 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया, जबकि फायरिंग के एक और वाक़ये में 2 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस का कहना है कि मुग़वियों की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं। मुसाफिर बस कोयटा से ताफ्तान जा रही थी, जिसमें से मुतादिद अफराद को बस से उतार कर अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है कि कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रही हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में कौमी शाहराह पर बस से अगवा किए गए 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है, जबकि फायरिंग के एक और वाक़ये में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस का मज़ीद बताना है कि मुग़वियों की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से बरामद हुई हैं। मुसाफिर बस कोयटा से ताफ्तान जा रही थी, जिससे मुतादिद अफराद को बस से उतार कर अगवा किया गया था। पुलिस का बताना है कि कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के दीगर इलाकों मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। आपको बता रहे हैं कि नोशकी में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां कौमी शाहराह पर बस से अगवा किए गए 9 मुसाफिरों को कत्ल किया गया है, जबकि दीगर वाक़ये में 2 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। पुलिस का बताना है कि मुग़वियों की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से बरामद की गई हैं। मुसाफिर बस कोयटा से ताफ्तान जा रही थी, जिसमें से मुतादिद अफराद को बस से उतारा गया और अगवा करने के बाद कत्ल किया गया है। मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में कौमी शाहराह पर बस से अगवा किए गए 9 मुसाफिरों को कत्ल किया गया है, जबकि फायरिंग का एक और वाक़या भी पेश आया है, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस का बताना है मुग़वियों की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब से बरामद की गई हैं। मुसाफिर बस कोयटा से ताफ्तान जा रही थी, जिनमें से कुछ अफराद को अगवा किया गया और बाद में कत्ल किया गया है। पुलिस का बताना है कि कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के इलाकों मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। यह अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में पेश आया है, जहां कौमी शाहराह पर बस से अगवा किए गए 9 मुसाफिरों को कत्ल किया गया है। फायरिंग का एक और वाक़या भी पेश आया है, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस का बताना है कि मुग़वियों की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं। मुसाफिर बस कोयटा से ताफ्तान जा रही थी, जिसमें से मुतादिद अफराद को बस से उतार कर अगवा किया गया है। पुलिस का बताना है कि कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की नोशकी में बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत, मुलव्विस दहशत गर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा, रियासत अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फ़ेल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। दहशत गर्दों को उनके मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। निहत्ते और मासूम अफराद पर बुज़दिलाना हमलों में मुलव्विस दहशत गर्दों का पीछा करेंगे, दहशत गर्दों का कला कमा करके दम लेंगे। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। अमन के दुश्मन मुल्क के दुश्मन हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात का मकसद बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करना है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की नोशकी में बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत, मुलव्विस दहशत गर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा, रियासत अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फ़ेल है, नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। दहशत गर्दों को उनके मनतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। नोशकी ताफ्तान शाहराह पर सुल्तान चढ़ाई के करीब फायरिंग से रुकने सूबाई असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक दर्जन भर मुसल्ला अफराद नोशकी ताफ्तान शाहराह पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। रुकने सूबाई असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई ने नाके पर गाड़ी ना रुकी तो मुसल्ला अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे टायर फटने के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे में गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। आगे बढ़े और आपको बताया कि पाक फौज का बहावल नगर वाक़े की तहकीकात का फैसला। ISPR का कहना है कि बहावल नगर में हाल ही में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फ़ौज पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी हल कर लिया गया। मामला हल होने के बावजूद मखसूस अनासर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों, सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम की कोशिश की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने, ज़िम्मेदारों के तयन के लिए मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी।
بہاول واقعے کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے جی آئی ٹی قائم کر دی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کا بتانا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جی آئی ٹی ذمہ داروں کا تعین کر کے حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ انکوائری کمیٹی میں مسلح افواج، پنجاب پولیس اور سول حکام شامل ہوں گے۔ آئی جی پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ملک دشمن تنظیم واقعے کو بنیاد بنا کر عوام میں اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہاول واقعے کے فوری بعد فوج اور پولیس حکام نے علاقے کا دورہ کیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ بہاول واقعے سے پنجاب پولیس کے جوانوں میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس کے جوان سوشل میڈیا ٹرولنگ یا غیر ضروری تنقید پر کام نہ دھرے۔ اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور سوشل میڈیا پہ ایسا طوفان بدتمیزی کیا گیا جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پولیس کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی اداروں کے درمیان میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا فوری طور پہ ایکشن لیا گیا اور آر پی او بہاولپور نے لوکل آر ڈی کی کمانڈ کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا۔ دونوں ادارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹل ایکشن کا آغاز کر چکے ہیں۔ جہاں جو غلط ہوگا اور قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہوگا یا ایس او پی کو توڑا گیا ہوگا اس کے خلاف تحریک تحفظ آئین کے لیے اپوزیشن ایک پیج پر 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد کا محمود خان اچکزئی پر اعتماد کا اظہار۔ سربراہ پشتونخوا میپ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے فارم 47 پر بنی حکومت کو رد کرتے ہیں۔ ملک میں 2 قوانین کے نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں ہوتی۔ جماعت اسلامی کا اپوزیشن اجلاس کے اعلامیہ سے اتفاق۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا، ان کا مینڈیٹ ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ شورا اجلاس کے بعد حتمی موقف سامنے رکھیں گے۔ میں اس وقت جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی حکومت ہے اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ فارم 47 سے ڈسی ہوئی ہیں۔ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی اس ملک میں خوشحالی نہیں ہوتی۔ پاکستان کے عوام جن کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ان کے کسی مینڈیٹ اور فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے ایک بڑی مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ 19، 20 اور 21 کو ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج اور کل آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ مری گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال میں بادل برسنے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹلینا جورجیوا کی پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی تعریف، کہتی ہیں پاکستان مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے تھنک ٹینک کی تقریب سے خطاب میں کرسٹلینا جورجیوا نے کہا پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے موجودہ پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر رہا ہے۔ معیشت قدر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور زر مبادلہ ذخائر میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ سربراہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے فالو اپ پروگرام کے لیے پاکستان سے بات چیت میں اہم مسائل حل ہونا باقی ہے۔ پاکستان میں کئی ایسے مسائل ہیں جنہیں حل کیا جانا ضروری ہے، جن میں عوامی اخراجات کا شفاف استعمال، ٹیکس وصولیوں میں اضافہ شامل ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے وزیراعظم کو اپنے آئندہ دورہ امریکہ بارے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران عالمی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ اپنی طے شدہ ملاقاتوں کے حوالے سے وزیراعظم سے گفتگو کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان میں ریتلا طوفان، ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے۔ بلوچستان کے شمال بلائی اور پاک افغان سرحدی علاقے آج کراچی کا موسم ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 26.5 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا تازہ ترین صورتحال جانیں گے نمائندہ کراچی شہود قریشی سے۔ جی شہود بتائیے گا۔
دیکھیں آج کراچی کا موسم صبح سے ہی گرم اور ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کی ہے، جس کی وجہ سے آج کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے وہ متوقع ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت شہر کا جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہے۔ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا تھا، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ اگر بارش ہو جاتی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تو اس سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، البتہ کل بھی جو ہے وہ شہر کے کچھ علاقوں میں بارش متوقع ہے، جبکہ آنے والے چند دنوں میں موسم میں مزید تبدیلی ہوگی اور جو درجہ حرارت ہے اس میں ایک جو ہے بڑا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جی شہور، شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر اقتدار میں سورج بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کر دیے۔ بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں بھی کمی آئے گی۔ اس وقت اسلام آباد کا کیا درجہ حرارت ہے اور محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کن کن علاقوں میں بارشوں کے امکانات ظاہر کیے ہیں، جانتے ہیں اسلام آباد میں موجود ہماری نمائندہ عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر اقتدار میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے، کبھی سورج تو کبھی بادلوں کا راج برقرار ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر درجہ حرارت کے حوالے سے بتاتی چلوں تو اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، دن کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 29 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک ملک کے جو مختلف حصے ہیں وہاں پر جاری رہے گا۔ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ بادل برسیں گے، اس وقت جو ہے وہ سورج بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے، درجہ حرارت میں واضح کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں۔ جی